نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین ہم کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 46 تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر دی تھی اپنی پچھلی کلاس میں۔ آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سورہ یاسین ہماری مکمل ہو جائے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس میں جو آیتیں تھیں اس میں جو مین ٹاپک تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں کا ذکر تھا، ایک علاقے کا ذکر تھا جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 2 رسول بھیجے، پھر تیسرے سے بھی انہیں تقویت دی اور اس کے باوجود جو تھے وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے۔ پھر ایک شخص جو تھا وہاں سے اس نے جو ہے ایک ایمان لے کر آیا اور لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی اور انہوں نے اس کو غصے میں قتل کر دیا۔ تو اور پھر اس کے علاوہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مختلف نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن میں کہا ہے اس کے بارے میں آیات تھیں۔ تو اسی طرح کی جو مختلف حجتیں اس کے بعد جو وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اب یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو خود ہی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی کہ ہم کیوں کھلائیں؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہر چیز سے پوری کائنات کے خزانے ہیں، وہ چاہتے تو وہ کھلا دیتے، تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم کھلائیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نو میم، کیوں درست نہیں ہے؟ میم مطلب یہ ہے کہ دیکھیں رازق اللہ کی ہی ذات ہے، ہوں ٹھیک ہے، کھلاتے وہی ہیں لیکن وہ ذریعہ بناتے ہیں نا، وہ پاتھ ویز بناتے ہیں، وہ اپنے کچھ بندوں کو چوز کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ اپنی ان بندوں کی مدد کریں جن کو اس چیز کی نیڈ ہے۔ جیسے فور سپوز ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو اب فلسطین کو جو ڈونیشنز جا رہی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کھلا رہے ہیں، انہیں کھلا اللہ ہی رہا ہے، ایک لیکن وہ ہمارے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہمارے دیکھیں ہمیں ایک دوسرے سے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی نیڈی کو دیکھیں کسی بھی صورت میں، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کہ آپ جس طرح کہ ان لوگوں نے باتیں کی کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں، آپ یہ والی سوچ رکھتے ہیں؟ یا پھر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے مجھے یہ آگے یہ خیر پہنچانی چاہیے؟ اور اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ مختلف طریقوں سے ہے، جن میں سے کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ جمع کی ہیں۔ پہلی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاص کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ ہی کسی انسان سے اس کے بدلے کی امید ہو، نہ ہی کسی ٹیچر سے یا کسی باس سے کسی قسم کی کوئی انسان کی انوالومنٹ نہ ہو، نہ ہی کوئی خود پسندی یا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے انسان یہ کام کر رہا ہو۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی نیت کریں۔ پھر جو بھی آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، ابھی عیدیاں جمع ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے پاس آپ کا کوئی اگر آپ کسی طریقے سے کچھ ارن کر رہے ہیں، کچھ آن لائن کر کے یا کسی بھی طریقے سے، تو جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں اس میں سے کچھ رقم صدقے کے لیے مخصوص کر دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سے خرچ کریں۔ جو مستحق افراد ہیں، جو لوگ نیڈی ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد ہمارے گھر میں آتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، کام والیاں ہوتی ہیں، ان کی اگر آپ
کہیں یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ضرورت مند لوگ ہیں، تو ان کا کھانا یا ان کی ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ایسی بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں، یا ایون جو مسجدیں ہیں وہاں پہ اس طرح کے بڑے خیراتی کام ہوتے ہیں، وہاں پہ جہاں جس حد تک ہو سکے آپ کنٹریبیوٹ کریں۔ آن لائن خیرات یا سماجی جو مہمات ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنی جتنی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی بہترین صلاحیتیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں، آپ کسی اور طریقے سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتیں جیسے کہ رائٹنگ پاور اگر آپ ہے، یا آپ کو ڈیزائننگ اچھی ہے، کہیں پوسٹر کسی مسجد میں کوئی چیریٹی ریز کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ پوسٹر بنا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹرانگ ہے یہ والی سائڈ، تو آپ اس طرح لوگوں کے لیے اویئرنیس، سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنیس کریٹ کریں، تو نیکی کے لیے ان تمام چیزوں کو نیکی کے لیے استعمال کریں۔ پھر ہم جماعتوں میں جو آپ کی کلاس فیلوز ہیں، ان کو پڑھائی میں مدد اگر دے سکتے ہیں، نوٹس شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نوٹس بہت ہی ایک پریشس چیز سمجھی جاتی ہے کہ جی یہ میں نے بنائے ہیں، نہیں، اگر آپ کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ غم زدہ یا تنہا لوگ جو آپ کو کلاس فیلوز ہیں یا دوست ہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اچھا، یہ بات میں ایک ضرور بیچ میں شامل کر دوں کہ اس چیز میں یہ تمیز رکھی جائے کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ایسا نہیں معاملہ کرنا آپ نے۔ لڑکے لڑکوں کے ساتھ یہ مدد کریں، نوٹس شیئر کر رہے ہیں، یا اگر کوئی کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی فوتگی ہوگی، کچھ ہوگی، تو اگر کسی سے کے ساتھ بیٹھ کے دلجوئی کرنی ہے تو لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے کہ عام بچوں میں جوش آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مدد کرنے نکلے ہیں، تو لڑکیاں اپنے میل کلاس فیلوز کی مدد کر رہی ہیں، یا لڑکے جو ہیں وہ اپنی فیمیل کلاس فیلوز کی مدد کر رہی ہیں۔ اول تو ہے کو ایجوکیشن خود ہی ایک کویشچن مارک ہے، بٹ یہ اس چیز کا خاص دھیان رکھا جائے کہ یہ اپنے ہی جینڈرز میں اپنی ہی فیمیلز جو ہیں وہ فیمیلز کی مدد کریں، اور میلز جو ہیں وہ میلز کی مدد کریں۔ تو غمزدہ یا کوئی تنہا دوست ہے تو اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہمیشہ خوش اخلاقی اور مسکراہٹ کے ساتھ بات کیا کریں لوگوں سے، یہ آپ کو پتہ نا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اور دس از سو انفارچونیٹ، آپ لوگوں نے چیز نوٹس کی ہوگی، آج کل کسی کو برے طریقے سے پکارنا یا برے طریقے سے کسی کو پلٹ کے جواب دینا، یہ بہت ہی فیشن میں یہ چیز ان ہو چکی ہے کہ آپ کسی کو بہت ہی مطلب نا میں نے بھی یہ نوٹس کیا بہت زیادہ کہ جو 80% اسٹوڈینٹس ہیں نا، لائک وہ ان کی جی پی ایس بہت اچھی آ رہی ہوتی ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں پڑھائی میں، اور بہت زیادہ مطلب نا وہ بالکل سارا سارا دن بیٹھ کے پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہوں لیکن ان میں وہ بیسک مینرز نہیں ہے۔ ہوں، بالکل صحیح کہہ اور رہے پھر ہیں۔ پیرنٹس بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ایکٹیو ہے، ان ہوں کو ایکٹیو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے، کہ دیکھو یہ کس طرح سے یونیورسٹی کے ہر کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصے لے رہے ہیں، اور یہ جو ہے دیکھو وہ لڑکوں سے بے دھڑک بات بھی تو کر رہی ہے نا، وہ لڑکی ہے لیکن دیکھو اس کے اندر کانفیڈینس ہے، وہ کر رہی ہے۔ تو لیکن ایک باؤنڈریز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں۔ اور یہ چیز گھر دیکھیں، ایک تعلیم اور تربیت دو علیحدہ چیزیں ہیں، اور آپ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک تربیت بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ بھی آپ کی کرتا ہے، اور آپ کے گھر سے بھی آپ کو ملتی ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم شاید والدین کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے بس گھر سے بچے کو نکال کے پڑھنے بھیج دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی ہے۔ حالانکہ صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، آپ نے اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کو ایک اچھا رسپانسبل انسان، ایک اچھا رسپانسبل مسلمان بھی بنانا ہے۔ بٹ میم ابھی لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر میں زیادہ سیف ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں۔ ہنڈریڈ وہاں پر کوئی سیفٹی نہیں ہے میم، حالانکہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، وہ ہمارے روحانی اگر ماں باپ ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی ہماری تربیت کریں، لیکن وہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں ڈیلی بیسس پہ ایکٹرز آ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ڈراماز کی شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر شوٹنگ ہو رہی ہے، ہم کیفیٹیریا جا رہے ہیں، وہاں پہ شوٹنگ ہو رہی ہے، ہم کہاں جائیں پھر؟ بالکل ایسے ہی بیٹے، آپ بات بالکل 100%، میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں۔ دیکھیں، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ آئی نو، پڑھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، آپ نے دنیا میں رہنا ہے، یہ سب کچھ ہے، آئی ٹوٹلی اگری ود یو، لیکن کوئی وجہ ہے کہ قرآن آپ سے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو؟ کیوں؟
اس لیے کیونکہ باہر فتنہ ہی فتنہ ہے، اور یہ فتنے اب کم نہیں ہونے، یہ آگے بڑھنے ہیں۔ تو جتنا انسان آپ یہ دیکھیں، حتیٰ کہ جب دجال کے بارے میں بھی آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے دور رہو۔ جو وہ جو حدیث ہے کہ آپ پہاڑوں میں کی طرف چلے جائیں، اور جو بہترین اثاثہ ہوگا وہ آپ کی بھیڑیں ہوں گی، تو اس طرح کی جو حدیث ہے دیٹ مینس کہ آپ ان فتنوں کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہوں گے، مسلمان کے لیے چیز مشکل ہو جائے گی۔ تو بالکل آج کل کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، یا اگر کہیں آپ نکل رہے ہیں کام کرنے کے لیے، یہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے، وہ بالکل اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتے کہ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، تو جو لوگ قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، جو لوگ اپنے دین سے کنیکٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہوں گی۔ اچھا، سوشل میڈیا ہم سب یوز کر رہے ہیں، اور بالکل ہمیں اس کو لمٹ کرنا چاہیے، لیکن جو چیز اگر آپ اس چیز کو، اس ٹول کو یوز کر رہے ہیں نا، تو کسی نیکی کی ترغیب کے لیے یوز کریں۔ جو اچھی پوسٹ آتی ہیں، اول تو دیکھیں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے جو جتنے بھی آپ کوئی پیج فالو کر رہے ہیں، یا کسی کوئی سبسکرائب کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو کریں جو کہ آپ کو آپ کے دین میں مدد دیں، جو آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ ایسے بہت سارا کام ہو رہا ہے، بہت سارا کام ہو رہا ہے کہ آپ جب وہ بھی پڑھ رہے ہوں یا وہ ریل بھی دیکھ رہے ہوں، تو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہو۔ تو سوشل میڈیا پر نیکی کی ترغیب دینے والی پوسٹ شیئر کریں۔ پھر رمضان میں آپ کو پتہ ہے راشن کے، کپڑوں کے، یا مختلف گھر کی چیزوں کا نکالنے کا ٹائم اس طرح سے آپ شیئر کریں۔ وہ ٹائم ہے جب کہ سب کو ضرورت ہوتی ہے، یا عید کا موقع آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اور اگین یہ بات یاد رکھیں، جو اچھی کنڈیشن میں چیزیں ہیں نا، وہ دیا کریں۔ ایسی چیزیں مت دیا کریں جو کہ اگر آپ کو کوئی دے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تمہیں پسند نہ آئے یہ بات، تو ایسی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں جو کہ آپ خود اپنے لیے بھی پسند کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ گلاس ٹوٹ گیا تھا، یا اس کے کپ ٹوٹے ہوئے ہیں، یا اس کے کنارے جھڑے ہوئے ہیں، تو یہ والا تم سیٹ لے جاؤ، یا یہ میرا سوٹ پھٹا ہوا ہے تو یہ تم لے جاؤ۔ اس طرح کی چیزیں شیئر مت کیا کریں۔ اگر ایسی کوئی چیز آپ شیئر کرنا بھی چاہیں تو کم سے کم اسے ٹھیک کر کے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے دعا کریں، یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مستحق نظر آتا ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو دعائیں دیا کریں بیٹا، یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے، میں بار بار کہوں گی، لوگوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ پھر کسی دن ایک کھانے سے بچت کر کے وہ رقم صدقہ کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے۔ پھر زکوٰۃ، صدقہ یا فطرہ جو پیسے ہوتے ہیں، ان میں سے جو ہے لوگوں کی مدد کریں، ان میں سے حصہ جو ہے وہ لوگ مختلف لوگوں کو دیں۔ پھر کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، اس کو چھوٹا یا کمتر مت سمجھیں کہ اس سے کیا ہوگا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ایک بڑی اچھی حدیث بھی اس طرح سے شیئر کروں گی۔ پھر ہر دن ایک نیکی کا ارادہ کریں اور اسے پورا کریں، چاہے چھوٹی ہو۔ ہم یہ حدیث بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو کہ کنٹینیوس ہو، چاہے چھوٹا ہو۔ پھر دوسروں کے لیے دل کھلا کر کے سخاوت کریں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملنا، اور لوگوں کے ساتھ مدد کریں، چاہے آپ اپنے ٹائم سے کریں، چاہے آپ اپنی مال سے کریں، چاہے آپ اپنی اٹینشن دے کے کریں، لیکن مختلف طریقے سے لوگوں کی مدد کریں۔ ہر ایک کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ میں پھر یہ بات دوبارہ کہوں گی، اس میں کسی کو کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکیوں کی مدد کریں اور لڑکے لڑکوں کی مدد کریں۔ حتیٰ کہ اگر آپ دین میں بھی، پھر میں کہوں گی دین میں بھی اگر آپ کسی کی نالج بڑھانا چاہتے ہیں تو لڑکیاں لڑکیوں کی مدد کریں اور لڑکے لڑکوں کی مدد کریں۔ یہ نہ ہو کہ میں دین پڑھانے بیٹھ گئی ہوں اس کلاس فیلو کو، یا وہ کلاس فیلو مجھے جو ہے دین سکھانے بیٹھ گیا۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ جی میں ناہل آپ کو شیئر کریں گی۔ لائک میم، اگر کوئی آپ کو کسی چیز کے اوپر کہہ دیتا ہے کہ مجھے اس کے اکارڈنگ کوئی حدیث دیکھ کے دے دو یا کوئی چیز، تو ہم ان کو بس پھر لکھ کے دے دیں وہ سارا دیکھ کے، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان سے کہیں، یہ ساری سب کے ہاتھ میں ڈیوائسز ہے، وہ خود سرچ نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ میم کرنے کیا، تو وہ خود کرنے کی وجہ سے لوگ کرتے ہی نہیں ہے پھر۔ ایسا ہی ہے،
لوگوں کو پکی پکائی جسے کہتے ہیں نا پلاؤ چاہیے بس کہ ہمیں کوئی کر کے دے دے کام. آپ ان سے کہیں آپ خود سرچ کر لیں. یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جب آپ اپنی اسائنمنٹس کے لیے اتنا کچھ سرچ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کیوں کسی سے مدد مانگ رہے ہیں؟ پوائنٹ. ٹھیک ہے. آل رائٹ میم. تو جو میں کہی تھی کہ حدیث شیئر کروں گی کہ کسی کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو یہاں تک کہ اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا. اگین یہ حدیث کا لفظ ہے بھائی، لیکن اگر آپ اس فیمیلس کے لیے ٹرانس کریں گے تو اب آپ بہن کے لیے کریں گے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، اسمائل کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ بھی ایک نیکی ہے. سلام کو عام کرنا یہ بھی حدیث میں ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. جیسے کہ لوگ جو قرآن کی آیت ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کیوں کریں، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہی کر دیتا. تو چاہے وہ کسی کا غم ہو، چاہے کسی کی مالی مدد ہو، چاہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے کسی بھی لحاظ سے کہ آپ کسی کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی کو اپنا ذرا وقت دے سکتے ہیں، کسی کو اپنا ٹیلنٹ استعمال، آپ کسی کو ضرورت ہے اور آپ کسی کو کوئی پوسٹر بنا رہے ہیں، یا کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتا اور آپ اپنی کلاس فیلو کو پڑھا دیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لکھا جا رہا ہوگا. یہ سب نیکی ہے. تو یہ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں. اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے اس کی کوئی وجہ ہے کہ آپ کو دی گئی ہے. کیونکہ ہم سورۃ تکاثر میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، اور آپ کا وقت، آپ کا کوئی بھی ٹیلنٹ، آپ کی اچھے بات کرنے کا انداز، آپ کا مال، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کے لیے نعمت ہے، رزق. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. ضروری نہیں ہے اگر آپ پیسے شیئر نہیں کر سکتے، اگر آپ ابھی نہیں، آپ کا کوئی اس طرح سے سورس آف انکم نہیں ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کوئی اچھی بات آگے پہنچا سکتے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا گھر میں کسی مسئلے کی وجہ سے، یا کسی کی فوتگی کی وجہ سے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی دل جوئی کر سکتے ہیں. یہ سب صدقہ ہے، یہ سب نیکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایون اچھے طریقے سے ملنا، اسمائل کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے. لائک میم ایسا ہوتا ہے کہ نا بہت سارے جیسے ینگ اسلامی اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے لائیو آ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہم لوگ جوائن کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی فتنہ ہے. ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیونکہ دین کی بات کر رہے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی آنکھوں کا پردہ اور یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی وہی ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون سیم ہی رہتا ہے، وہ بالکل. چاہے پھر اپوزٹ جینڈر آپ کا ماڈرن ورلڈ کا ہو یا پھر آپ کا اسلامک ورلڈ کا ہو، لیکن قانون قانون ہے. قانون قانون ہے اور تو بیٹا لیکن انسان سب کے ساتھ. جیسے وہاں پر مطلب وہاں پر میسیجز نیچے آ رہے ہوتے ہیں نا لائیو میں کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، اور مجھے آپ جیسے لڑکے سے شادی کرنی ہے، تو آپ لائک وہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ اسلامک ہی بات کی نہ کرے لیکن ہے وہ لڑکا ہی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. 100% میں آپ سے اگری کرتی ہوں اس چیز کے بارے میں. اور ہمیں بالکل احتیاط، 100% احتیاط کرنی چاہیے. اور ایسا میم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ہماری وائبس پہ میچ کر رہی ہوتی ہے نا. اگر ہم لڑکیاں ہیں اور اگر ہم دین میں انٹرسٹ لے رہی ہیں اور کسی ایسے جینڈر کو دیکھ رہی ہیں، مطلب اپوزٹ جینڈر کو، کہ وہ بھی دین کا کام کرے تو ہوتا ہے بالکل. بیٹے لیکن ویسے بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ اللہ پاک کے احکام تو پھر اوپر ہے نا سب سے زیادہ. 100% بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ دین ضرور سیکھیں، لیکن قوانین ہیں، کچھ قاعدے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، آپ ان حدود کے اندر ہے کہ دین ضرور سیکھیں. جی مناہل آپ کو شیئر کریں گے. یس میم، مطلب مجھے لگتا ہے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے لائک آپ بیان وغیرہ سن رہے ہو تو آپ ٹرائی کرو کہ آپ وہ والا سن لو جس کے اوپر جو ہے نا پکچرز نہیں آ رہی ہوں کسی کی بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لائک آپ وہ ایسے لگا لو جہاں پہ ورڈنگ آ رہی ہوتی ہے. میں زیادہ بیسکلی ان کو پریفر کرتی ہوں کہ مجھے بھی یہ چیز تھوڑی عجیب اور آکورڈ لگتی ہے صحیح کہہ کہ رہی جو ہیں. یا آپ اپنا کوئی کام کرتے کرتے، جیسے میں پرسنلی آپ کو بتاتی ہوں، میں جب کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں، میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں، برتن دھو رہی ہوں، کچھ کر رہی ہوں، تو میں اس وقت لگا لیتی ہوں تو میری نظر تو پڑ نہیں رہی ہوتی، تو میں لاؤڈ اس پہ لگا کر اور میں کام اپنے کرتی رہتی ہوں، آپ کے کانوں میں ایک اچھی بات پڑتی رہتی ہے. تو آپ بالکل طریقے ہیں، آپ بالکل اس طرح سے کریں.
یس میم، اس سے آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جاتا ہے اور آپ کو مطلب زیادہ ٹائم مل جاتا ہے، لائک تھوڑا توجہ سے کام بھی ہو جاتا ہے اور وہ سنا بھی جاتا ہے. میں بال بھی ایسے ہی کرتی ہوں، زیادہ کنوینئنٹ لگتا ہے. بالکل بالکل اور صحیح. میم ایک چیز جو ہے نا مجھے تھوڑی سی بادر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم یسر لی جلیسن صالحا، مانگنی چاہیے دعا اچھے پارٹنر کی. لیکن اچھا پھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ ریلز میں یا فیڈ میں کوئی ایسا کوئی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کی ایسی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، ہوتا وہ اسلامی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ بھی تو لڑکے ہیں نا، ہم تو کتنے اچھے لگ رہے ہیں، استغفر اللہ، مطلب کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لائک میں اس چیز سے کیسے بچوں کہ میں یہ دعا بھی مانگ رہی ہوں لیکن میں اس فتنے سے بھی دور رہوں. بالکل بیٹے، دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور پھر انہی سے ملنے کی امید رکھیں کہ انشاءاللہ وہ وسیلے بنانے والے ہیں. اور بالکل میں آپ سے 100% اگری کرتی ہوں، بالکل ایک اچھے اسپاؤس کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ کا آدھا دین آسان ہو جاتا ہے اس سے. تو بالکل اس چیز کے لیے دعا کریں، اور اپنی جو پروٹیکشن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کا پورا پورا اہتمام کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تو ایک طرف تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ بھئی ہم کیوں کھلائیں، اگر اللہ نے کھلانا ہوتا تو وہی کھلا دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو، کہ مطلب جو تم کہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ کب پورا ہوگا وعدہ. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کا، وہ انہیں آ پکڑے گی اور یہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پھر نہ تو وہ کوئی وصیحت ہی کر سکیں گے، مطلب جو ایک دم اگر ان کے اوپر جو عذاب آئے گا تو نہ ہی وہ کوئی وصیحت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. وہ تو بس ایک زوردار چگاڑ تھی جو تو جو تو جب ہی وہ سب بجھ کے رہ گئے. آپ کو یاد ہوگا ہم جو پچھلی آیتیں پڑھی ہیں اس میں جس قوم کا ذکر ہوا تھا ان کو بھی ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا تھا، اور اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ وہ بجھ کے رہ گئے. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اور سور پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے، ہائے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے. پھر خود ہی کہیں گے، ارے یہ تو وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے تھے. یہ جو ہماری دنیا کے اندر وشفل تھنکنگ ہوتی ہے نا، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے اوپر ہم لوگ سیاہ کریں سفید کریں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں بدلا تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے تھے. تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سب کو وہی ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں. جی مناہل. میں مجھے ایک اسکیری چیز یہ بہت لگتی ہے کہ مطلب
ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم نے یہ امال کر لیا، اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، لیکن اسکیری تھنگ از دس کہ اللہ کے پاس صرف ہمارے اچھے اور برے امال کا ریکارڈ نہیں ہوگا، انفیکٹ یہ بھی ریکارڈ ہوگا کہ ہماری نیت کیسی تھی، کہ کسی کی طرف دیکھ کے ہمارے دل میں پہلی چیز کیا آئی تھی، ہماری نیت کیا تھی، ان کے پاس اس چیز کا بھی ریکارڈ ہوگا۔ اور بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز سب سے زیادہ وہ ہے خود کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ مطلب یار یہ تو نیت تو بالکل پوری ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ عبادتوں کا دار مدار بھی نیت پہ ہوتا ہے۔ بالکل 100 بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی بیٹے، کیونکہ یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ تو نظروں کی چوری کو بھی پہچانتے ہیں، آپ کی نظر کس طرف اٹھی، جو کہ شاید آپ کے ساتھ والے بیٹھنے والے کو بھی اندازہ نہیں ہوگا اور آپ کی کیا سوچ تھی اس وقت، انہیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو ایک جو ہمارے ہاں ایک بہت یہ عام چیز ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحمان اور رحیم ہیں، وہ تو بڑے نکتہ نواز ہیں، وہ تو کسی چھوٹی سی نیکی پہ بخش دیتے۔ بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ سبھی کو جنت میں بھیجیں یا سبھی کو جہنم میں بھیجیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید وہ رکھے جس نے اپنا 100% دیا ہو۔ آپ نے یس میم۔ پھر جو کمی بیشی آتی ہے، پھر جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر جو آپ سے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں بالکل۔ یا میں کہتی ہوں اگر آپ سے کوئی بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے، بالفرض آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا، لیکن اگر آپ صدقہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگیں اور پھر آپ اپنا عمل درست کر لیں، کیونکہ بارہا کیا آتا ہے، ہم نے کتنی دفعہ یہ بات پڑھی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بارہا یہ دونوں چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ تو پھر اگر کسی سے بے شک بڑا گناہ ہو گیا لیکن اس نے توبہ کی، اس نے معافی مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور اپنا عمل درست کرنے کی پوری کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ کی بے شک رحمت سے امید رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ بڑے رحمان الرحیم ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن بات ساری یہ کہ پہلے آپ اپنا 100% تو دیں۔ یہ جو ہم وشفل تھنکنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور بس یہ وہ تو معاف کر دیں گے، آپ دوسرے کا حق کھا جائیں وہ تو معاف کر دیں گے، آپ بے حیائی کرتے رہیں وہ تو معاف کر دیں گے، تو انسان جو ہے نا یہ اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرے کہ بس یہ میں نے سوچا ہے تو یہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم قرآن میں بھی پڑھ کے آئے ہوئے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اچھا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنا اچھا رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں آگے بھی اچھا ہی رکھیں گے، جو انہوں نے ہمیں دنیا میں بھی اچھا دیا ہوا ہے تو وہ ہمیں آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں انہوں نے اچھا دیا ہے کیونکہ وہ ہم سے خوش ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کسی کے اوپر، بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب کو وہی ملے گا جس کے وہ حقدار تھے۔ آگے چلتے ہیں، منال آپ کچھ شیئر کریں گی؟ یس میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جہاں پہ یہ ہے کہ امال نیک کرنے ہیں، وہاں پہ اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں اس چیز میں بھی بہت رکھنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہو جانا کہ بس یہ میں نے نیک امال کر لیا تو قیامت کے دن یہ میرے نیک امال جو ہے نا یہی مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کروائیں گے۔ وہاں پہ اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھنی چاہیے، ان پہ اترانا نہیں چاہیے اور دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میں تو اتنی نمازی پرہیزی ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اور باقی یار تم تو پتہ نہیں کیسی ہو، تم تو نمازیں نہیں پڑھتی، اور پھر ہم اپنے نیک اعمال پہ بہت اوور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اور بالکل قیامت کے دن ایک تو جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ آسان حساب کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ بالکل اگر حساب ہو گیا تو کسی کو بھی مطلب وہ تو اتنی ڈیٹیل میں حساب ہوگا کہ مطلب ہمارے نیک اعمال تو ہم نے یہاں عبادت کی، وہاں جا کے ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے۔ بیٹے حدیث میں آتا ہے کہ کوشش دعا یہ کیا کرو کہ بے حساب چلے جاؤ، کیونکہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو وہ مارا گیا۔ یس میم۔ تو بالکل آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ اپنے آپ ہم جو کر رہے ہیں نا، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو وہ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا، اس لیے کیونکہ وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے، یس میم۔ وہ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا،
اس نے جو کرنا تھا وہ وہی کام کر رہا ہے، کوئی ایکسٹرا نہیں کر رہا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے نوافل پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پہ عمل کر رہا ہے، ہم قرآن میں یہ بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو بھی کوئی برائی سمیٹتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہے۔ تو یہ یس، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، وہ نہ ہی کسی کے کو کوئی نیچا دکھا سکتا ہے اس چیز کے اوپر اپنی عبادات کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اسے توفیق دی گئی ہے۔ یس میم۔ چلیے شکریہ، بڑی اچھی الحمدللہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون یقیناً اہل جنت اس دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون اس میں ان کے لیے تمام میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحيم سلام کہا جائے گا رب الرحیم کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون اور اعلان کیا جائے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم اور میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دیکھیں بندگی کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا انسان وہ ہی کرے، عبدیت، بندہ بن کے، غلام بن کے وہ کام کیا جائے۔ اور جب آپ شیطان کی کہیں بھی باتوں کے اوپر اپنے جو وسوسے وہ آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پھر آپ ایک سٹیپ اور پھر دوسرا سٹیپ پھر تیسرا سٹیپ اور ہوتے 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 آپ بڑے گناہ کر بیٹھتے، یعنی کہ پھر آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، پھر آپ اس کی بات مان رہے ہیں۔ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اور وہ تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ مطلب جب ایک طرف آپ کے پاس، آج اگر ہم بات کریں، آپ کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، آپ کے پاس بے تحاشا ریسورسز اویلیبل ہیں، آج تو علم حاصل کرنا دین کا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو گئے، کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کر سکتے، صحیح نالج حاصل کر سکتے؟ اور وہ تو تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر لے گیا، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اب یہ جہنم حاضر ہے جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہتے تھے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ مطلب جو انسان زبان چرب زبان ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس دن یہ سب کچھ نہیں وہ کر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کمائی کے بارے میں جو وہ کرتے رہتے تھے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ بنائیں گے، یہ صلاحیت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو دے دی جائے گی، ہمارے اعضاء کو دے دی جائے گی، اور پھر
وہ بتائیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے، ان قدموں کو اٹھا کے کس طرف جاتا رہا ہے، ان ہاتھوں سے وہ کیا کیا کام کرتے رہے ہیں۔ اس وقت وہ سب آپ اپنے اپنے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آئدر آپ کے حق میں اور آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر یہ دوڑے رستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں دیکھ سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کی شکلیں، لوگوں کی آنکھیں مٹا دی جائیں، مسخ کر دی جائیں۔ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں مسخ کر دیں، یعنی کہ بگاڑ دیں ان کے اپنے مقام پر، یعنی کہ دیر اینڈ دین جہاں ہیں وہیں پہ، تو نہ وہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون۔ میں چاہتی ہوں اس آیت کا مطلب آپ مجھے سمجھائیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، یعنی کہ وہ واپس الٹ جاتا ہے اس عمر کی طرف۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب شاید یہ کہ اللہ تعالیٰ جس دن انسان کی لمبی عمر ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہوں۔ ابھی واپس آ جاؤ میری طرف، ابھی واپس آ جاؤ، ابھی ٹھیک ہو جاؤ، ابھی ٹھیک ہو جاؤ۔ اور اگر اس کے باوجود وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر یہ اس کی کم عقلی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر واپس اسی بگننگ پہ اپنی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو کبھی دیکھا ہوگا، ماں باپ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، برپ دلاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اس کو کھڑا کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اور آپ نے کئی بوڑھوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ بوڑھوں کو بھی اسی طرح اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پھر آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کے گھروں میں گرینڈ پیرنٹس ہوں گے، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، یا ذرا اور ضعیف عمر کے جو ہیں، تو ان کا آپ ہاتھ پکڑ کے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹارٹ لیا تھا نا کہ ایک چھوٹا سا انسان ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھا کسی دوسرے انسان کے اوپر، اسی طرح اس عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یس میم۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے بیٹا کہ ہمیں ابھی اسی وقت ایکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ کر لیں گے، اچھا ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو ہمیں یہ ذمہ داریاں ہیں، ابھی تو پڑھائی مکمل کرنی ہے، ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو بچے ہیں، بچوں کی پڑھائی ہے، پھر بچوں کی شادیاں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بڑھاپے میں ہمیں وہ وقت نہ ملے، ہے نا؟ ہم اس وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یس میم۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے نا اپنے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، آج اور ابھی شروع کریں، کیونکہ وہ تو وہ عمر ہوتی ہے جب انسان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، یا کچھ لوگوں کے تو گھروں میں بھی ایسے بزرگ موجود ہیں جو کہ اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتے۔ تو بجائے اس کی کہ اس وقت کا انتظار کیا جائے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں اور پھر ہم مسجد جائیں گے، خواتین کے لیے تو جیسے گھر میں پریفرنس ہے، نماز کے پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، تو میں اس وقت نمازیں پڑھوں گی، میں اس وقت نوافل پڑھوں گی، اچھا میں اس وقت پابند ہو جاؤں گی نماز کی، یا میں اس وقت پردہ شروع کر دوں گی۔ بجائے اس کی کہ اس وقت ان چیزوں کا، اس وقت کا انتظار کیا جائے، بہتر یہ کہ چیزیں آج شروع کی جائیں، ابھی اور اسی وقت۔ کیونکہ میں نے ایک دفعہ بڑی کسی سے بات سنی تھی کہ جیسی جوانی ویسا بڑھاپا، یہ یاد میم، رکھیں۔
جی بتائیے۔ میم لیکن آج کل تو مطلب کسی کی زندگی پہ تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. ابھی ہم مطلب جس عمر میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلے سیکنڈ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ تو سوچ اور بھی میرے خیال سے صحیح تو نہیں ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے پھر ہم اللہ کے قریب جائیں گے. بیٹے، انسان مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم شاید آج ہمارا آخری دن ہو. لوگ یہ یس میم ایسا بھی ہے. اور دوسرا پہلے آپ کی بات تھی مطلب کہ اللہ کی طرف لوٹ چلیں، جیسے مطلب قیامت کا وہ دن آئے گا سب مطلب اللہ کی طرف ہوں گے. ہم، لیکن ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے. یہ چیز ہم انسانوں کو بالکل بھی یاد نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا ابھی کوئی زلزلہ یا کچھ آتا ہے ہم فوراً تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سمت پڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. لیکن انسان پتہ نہیں آج کل اتنی غفلت میں ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر ہی اللہ یاد آتا ہے. بیٹے ایسا ہو گیا ہے. بڑے اسپیشلی اگر آپ کچھ فیملیز میں ہوتے ہیں نا جو بڑے دنیاوی قسم کی لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ باتیں کرنے والے، کبھی آپ ان کے درمیان بیٹھیں اور کبھی آپ ان کی باتیں سنیں. وہ پلان کرے ہوں گے میں نے فلاں جگہ یہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یا فلاں جگہ جو ہے اچھی دکان مل رہی ہے وہ لے کر وہاں پہ آپ اس طرح سے انویسٹ کر دیں. اور پھر دیکھو ابھی ہم اتنے سال کے ہیں، پھر بچے اس طرح سے ان کی پڑھائیوں میں یہ خرچہ نکل آئے گا، وہ فلاں جگہ پلاٹ بنا لیں، اور پھر ہم بڑھاپے میں جو ہے اپنا خرچہ چلتا رہے گا، یا فلاں جگہ کسی ملک میں جا کے سیٹل ہو جائے. آپ کبھی ان کی باتیں سنیں تو وہ اتنی دنیاوی ہوتی ہیں کہ انہیں نہیں احساس ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. یہ بات تو بہت دور کی ہے کہ وہ سوچے کہ پتہ نہیں میرا اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، یا میں شام میں یہاں پہ بیٹھا ہوں گا یا بیٹھی ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی. یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ پلان یہ کرے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اس ٹائم پہ پھر مسجد چلے جائیں گے، یا اس ٹائم پہ ہم یہ عبادت شروع کر دیں گے، یا اس ٹائم پہ ہم یہ ساری جو عبادات قرآن کو سمجھنا یہ سب کچھ ہے نا، یہ اس ٹائم کے لیے لوگ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ قرآن گائیڈنس تھا ہماری زندگی گزارنے کے لیے. یہ جو پچھلی زندگی گزار کے آئے ہو اس میں تم نے ڈیسیجنس کیسے لینے تھے اپنی زندگی کے، تم نے کون سے کام کرنے تھے اور تم نے کون سے کام نہیں کرنے تھے. یہ تو قرآن سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی پیدائش سے. اور اگر ماں باپ کو صحیح علم ہو کہ آپ نے اپنے بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، وہ یہ گائیڈنس وہ قرآن سے ہی لیں گے. کہ میرے گھر میں جو ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اب میں نے اس کی اپنی اس کو کیسے اس کی زندگی پلان کرنی ہے، کس طریقے سے اس کو دین کی طرف لے کر آنا ہے. ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور ہم بس سارا دین جو ہے نا وہ اپنے آخرت اپنے بڑھاپے کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. پھر کچھ ان میں سے، سب تو پھر بھی نہیں، بٹ کچھ ان میں سے پھر ہاں پھر آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ قرآن بھی اپنے مکمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر ختم القرآن ہو رہے ہیں، یا پھر ایک دفعہ پڑھا جا رہا ہے، پھر دوسری دفعہ پھر عربی پڑھی جا رہی ہے، پھر تیسری دفعہ عربی پڑھی جا رہی ہے. یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت کے لیے ہے. میرے نزدیک ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اسے ایک دفعہ ضرور قرآن کے ترجمے سے گزر جانا چاہیے. یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بس اس کے بعد اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے بیسک کانسیپٹس اور جو قرآن کا بنیادی میسج ہے ایک دفعہ آپ ترجمے سے اپنے بچے کو ضرور گزار دیں، اگر آپ عربی نہیں بھی سکھا رہے ہیں بالغ ہونے سے پہلے پہلے. کیونکہ ایک دفعہ وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنی چیزوں کے لیے. اگر کوئی 11 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس کے پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، 13 سال کی عمر تک اگر وہ کوئی 2 نمبری کرتی ہے تو وہ ان 2 سال، اور پھر 13 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ان 2 سالوں کے لیے وہ جواب دے. تو اس سے پہلے پہلے آپ اس کو یہ علم دے دیں. ہمارے ہاں تو بڑھاپے کے لیے اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے یہ علم. یس میم میں نے سنا ہے کہ مطلب کچھ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب ان سے کہا جاتا ہے اب تو تمہارے اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں. اور ہاں پھر وہ مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں. وہ مطلب جب آفس ٹائم ہوتے تھے تب وہ نمازیں وغیرہ ان کو مطلب نہیں پڑھتے تھے، مس ہو جاتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے یہ وہ. بالکل، یا بالکل اس طرف آتے ہی نہیں تھے، بالکل اس طرف آتے نہیں تھی. بالکل ایسے، بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ لیکن میم مطلب یہ ہے کہ جو اصل ایسنس ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ ینگ ایج میں کر لیں، کیونکہ یہی چیلنجنگ ہے یہی اور آپ کہ کو آپ کے پاس اور اتنی ساری مطلب اتنی ہسل بسل ہے، اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ
اس کام میں مطلب اب دین کے کام میں اگر اسٹرگل چل رہی ہے نا، تو آئی تھنک پھر یہ ہے جس پہ اجر ملنا ہے، کیونکہ ساری چیزیں ختم ہو جانے کے بعد جب انسان اس ایج میں پہنچتا ہے نا، جب 80s میں پہنچا 90s میں، اب کیا خواہشات باقی رہ گئی؟ شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بچے بڑے بھی ہو گئے، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، پوتے پوتیاں بھی ہو گئے، اب آپ کے پاس کوئی خواہش بچی ہی نہیں ہے، تو اب اللہ اللہ کرنے سے وہ اجر کیسے ملے گا آپ کو؟ اور آپ جانتی ہوں گی یہ بات بھی کہ جوانی کی عبادت کا زیادہ ثواب ہے. یس میم، کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس ڈیزائرز ہے نا، وہ 80s میں جا کے ڈیزائرز نہیں ہوگی ہمارے پاس. بالکل. آپ وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، ساری آپ اپنی خواہشیں آپ پوری کر چکے ہیں، پیسہ بھی دیکھ لیا آپ نے، سب کچھ یہ سب اس تمام چیزوں میں سے گزر گئے کہ وہ جیسے آپ نے کہا شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بچوں کے بچے بھی ہو گئے، موویز بھی دیکھ لی، ڈراماز بھی سب کچھ آپ گزر کے آ گئے. اور پھر بھی بیٹا جو سب سے زیادہ اسکیری بات ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ نے جوانی میں کی ہوگی نا، وہ بڑھاپے میں لوٹانا بڑا مشکل ہوگا. کہ بڑھاپے میں آپ اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، یہ بات یاد رکھیے گا. جیسی جوانی آپ کی گزری ہوگی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے بڑھاپے پہ بھی. یہ نہیں ہوتا کہ اب اچھا ایک دم آپ 40 سال کے یا 50 سال کے ہوئے اور آپ ایک اچھا انسان بننے شروع ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بتی جل گئی اور کسی نے بٹن دبا دیا اور سب کچھ چینج ہونا شروع یس ہو میں نے بہت مشکل سے دیکھا ہے لوگوں کو چینج ہوتے ہوئے اس ایج میں، جو ابھی 40 اور 50s کی آپ بات کر رہی ہیں نا. گیا. بالکل. بہت کیونکہ ان کی جو عادتیں ہیں نا، وہ اتنی ان کے اندر کوئی مطلب رچ بس جاتی ہیں کہ ہفتہ ہو جاتی ہے. پختہ ہو جاتا ہے پھر انسان مطلب. بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت کا ویٹ نہ کیا جائے. اگر آپ ٹینز میں ہیں، اگر آپ 20s میں ہیں، آج ایفرٹ شروع کریں، آج ایفرٹ شروع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. کوئی چیز نہیں پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں. دین حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. اور اگین یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک سبجیکٹ پکڑ لیا ہے اور آپ نے اس میں 6 مہینے لگانے. یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے آپ کی اور زندگی. میں ایک اور بات بھی میں ابھی آپ سے اگر شیئر کر لوں، ہوں. وہ یہ ہے کہ جنرلی ابھی نا میرے 3rd ایئر اسٹارٹ ہوا ہے نا، الحمد للہ. تو میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا رشتہ اچھی طرح دیکھ لیں اور تمہاری شادی کروا دیں، نکاح کروا دیں تمہارا، اور رخصتی جو ہے وہ تمہاری گریجویشن کے بعد. تو اب میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی، میں نکاح کو بہت پروموٹ کرتی ہوں، بہت اچھی چیز ہے، بالکل ہونا چاہیے، یہ حلال طریقہ ہے. لیکن مجھے یہ میم کہ میں ایک ٹائم میں کسی ایک چیز پہ فوکس کر سکتی ہوں، یہ میری نیچر ہے. ہوں. مطلب میں یہ نہیں کر پاؤں گی کہ میری جگہ کہیں رشتہ بھی ہو جائے، میں اپنی اسٹڈیز بھی کر رہی ہوں، میں دین پہ بھی فوکس کروں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے. تو مجھے ابھی صرف اپنی بیسک اسٹرانگ کرنی ہے، مجھے دین پہ کام کرنا ہے، ابھی مجھے خود پہ کام کرنا ہے. میں کس طرح اپنے پیرنٹس کو کنوینس کروں؟ دیکھیں یہ ایک انڈیویجول معاملہ ہے. یہ ایک میں آپ سے کوئی بات کروں تو یہ ایک جنیرک مشورہ ہو جائے گا، لیکن میں یہ اس چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتی. ایک ہر انسان کی ایک انڈیویجویلٹی، ایک اپنی انفرادی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو اس چیز کے اوپر میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتی. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے اس چیز کے اوپر بات کریں. آپ کے والدین آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. Yes, ma'am. چلیے آگے چلتے ہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، مطلب آپ کو شاعر نہیں بنایا ہے کہ آپ کی جو دل میں آیا آپ نے وہ بولنا شروع کر دیا. اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ ان کے شاعر شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس کوئی شعر پڑھ رہے ہیں. جیسے کہ قرآن ایک پراپر ایک نصیحت ہے، یہ تو بس ایک یاد دہانی اور نہایت واضح قرآن ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے بھیجا ہے. کیونکہ اس وقت کے لوگ جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کو اپنی زبان کے اوپر بہت ہی فخر تھا، بڑا غرور تھا انہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اتنا اٹریکٹیو کلام یہ بول رہے ہیں یہ بیسیکلی شاعری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ تفاسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جو تھے وہ اپریشیٹ ضرور کر پاتے تھے شعر کو، لیکن آپ شعر کہہ نہیں پاتے تھے. تو اگر آپ کوئی شعر بولتے بھی تھے، آپ کوئی اس طرح سے کچھ کہیں کوٹ کرتے بھی تھے، تو آپ آگے پیچھے کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ ایک واقعے میں حضرت ابو بکر جو تھے وہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں، یہ شعر اس طرح ہے. اور پھر آپ مسکرائے حضرت ابو بکر اور آپ نے فرمایا
کہ بے شک میں ایمان لایا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر نہیں سکھائے. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. تاکہ وہ خبردار کر دیں اس کو جو زندہ ہو اور کافروں پہ قول واقعہ ہو جائے. یعنی کہ اس قرآن سے نصیحت پکڑیں گے وہ لوگ جو واقعتاً زندہ ہوں، جن کے دل زندہ ہیں، جو واقع ہدایت لینا چاہیں گے. جن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، اس کا کفر کر دیا ہے، اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ڈیڈ ہے. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گائیں، بکری، بھینس، یہ ساری چیزیں، گھوڑے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، وہ ہیں ان چیزوں کے خالق، کوئی شریک نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا اور وہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فرما بردار ہو گئے نا. یہ جتنے بھی مویشی ہیں، جتنا پاورفل گھوڑا ہوتا ہے کسی انسان کے اس کے اوپر قابو پا لینا، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے. تو ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. فائدہ ہے کھالوں سے، ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. آج جانتے ہیں کہ ہم جو جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں ان کی ہر چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین عمدہ دودھ ہے، اس دودھ سے کتنی ہی ڈرنکس بنتی ہیں ہم جانتے ہیں. دہی بن رہی ہے، لسی بن رہی ہے، ملک شیکس بن رہے ہیں، کافیز بن رہی ہیں، چائے بن رہی، کیا کچھ نہیں بنتا. تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود گھڑ لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو مندر ہیں یا جو بت ہیں ان کو سجا کے رکھا ہوا ہے، ان کے مندر چلا رہے ہیں، لوگوں کو ان کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. وہ اس کے علاوہ آپ یہ سوچیں کہ یہ جو جنہوں نے بت بنا رکھے ہیں یہ کسی طرح سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہ بت، یہ تو لوگ ہیں جو کہ یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں. یہ جو بت بنائے بیٹھے ہیں یہ تو خود ان کے محتاج ہے کہ ان کو دھو رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی چڑھاوے لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ آؤ ان کو چڑھاوے چڑھاؤ، خود ان کا لشکر بنے ہوئے ہیں. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو رنجیدہ نہ کرے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، تو اب یہ بن گیا ہے کھلا جھگڑنے والا. یعنی کہ اپنی آپ بگننگ انسان ذرا سوچے کہ وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایک قطرے سے، ایک ڈراپ سے بنایا ہے ہم نے اسے، اور آج وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہی جھگڑ رہا ہے کہ کب آئے گی قیامت اور یہ رحمان کیا نام ہوا. اس طرح کی باتیں خود گھڑ گھڑ کے لا رہا تھا کہ صرف ایک ہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا ہے تو ہمارے سامنے کتاب اتارو، کوئی فرشتے لے کے آؤ، اچھا ہمیں دوبارہ کیسے مطلب تمہاری اپنی بگننگ کیا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، اور تم آج اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور یہ ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل پوسیدہ ہو چکی ہوں گی، مطلب مر کے مٹی ہو جائیں گے اور گھل مل جائیں گے، پھر کون زندہ کرے گا ہمیں. قل
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کچھ خاص درخت ہیں جن سے یہ اس طرح سے لکڑی رگڑ کے اس طرح سے آگ سلگاتے تھے، آگ پیدا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ویسے بھی دیکھیں، اتنا خوبصورت ایک گھنی چھاؤں ہوتی ہے سبز درختوں کی، ٹھنڈی ٹھنڈک ہوتی ہے، آپ اس میں بیٹھتے ہیں، دھوپ کی تپش سے بھی آپ اس میں بچ جاتے ہیں، اور پھر ایک طرف وہ آگ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ تو کیا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، بلکہ وہ تو بہت تخلیق فرمانے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایون اگر آج بھی ہم اپنی باڈی کو دیکھیں تو یہ سارے سیلز جھڑ رہے ہیں، ہماری جو پوری باڈی جو ہے اس میں میٹابولزم ہو رہا ہے، نئے سیلز بن رہے ہیں، پرانے سیل ٹوٹ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کانسٹنٹلی، آج سے جو 10 سال پہلے ہمارا جسم تھا وہ آج نہیں ہے، مختلف ہو چکے ہیں ہم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے دوبارہ سے بالکل پیدا کر دینا، ایک آپ کو بالکل نئے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قبروں سے نکال لیں اور پیدا کر لیں، چاہے ہم مر کے مٹی ہو چکے ہوں۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کسی کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اللہ، کیونکہ جو عالم امر کی شے ہے، یعنی کہ جو جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم صادر کرتے ہیں وہاں پہ جو وہ حکم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا یہ عالم ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ٹائم لمٹ ہے، اس میں چیزوں کو کرنے میں، ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، یہاں وہ کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ الحمدللہ آج سورہ یاسین ہماری مکمل ہو گئی۔ آج کے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے ایک ڈیٹیل جو لسٹ بھی بنی ہوئی تھی، اس پہ مختلف قسم کے، آپ انشاءاللہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ اس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کی مدد کون کر رہا ہے تو میں بدلے میں اس کی مدد کروں، یہ سوچیں کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ ارد گرد کئی دفعہ بیٹھے، آپ کہیں بھی نکلتے ہیں، کسی جگہ بھی جاتے ہیں، مختلف طریقے سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے کوئی چھوٹا سا لفٹ کا بٹن ہی پریس کرنا ہے، آپ کسی سے پوچھیں اچھا آپ کو کون سے فلور پہ جانا ہے، مطلب میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں نیکی تلاش کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ خاص کر یہ چیز اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اپنے والدین کی جس طریقے سے بھی، جس لیول پر جا کے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، بغیر ان کے کہے کریں، تاکہ ان کو اور بھی انہیں ٹھنڈک ملے، ان کا دل ٹھنڈا ہو۔ تو جتنی ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے۔ اور اگین جو سب سے امپورٹنٹ بات، یہ چیز آپ خاص کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں گے، اور وہ ہوگی جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سب کو وہی ملے گا جس کے وہ حقدار ہوں گے۔
تو اس لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں، یہ سوچ کے مت بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان ہے اور رحیم ہے اور مجھے معاف کر دیا جائے گا اور مجھے بخش دیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، لیکن ہم سے جو کہا گیا ہے ہم نے اپنا اس کے بارے میں 100% دینا ہے، 100% دینا ہے۔ پھر اس میں جو کمی بیشی ہوگی اپنی طرف سے انسان اپنی استطاعت کے مطابق 100% دے، پھر اس میں جو کمی بیشی ہو جائے، جو کوتاہی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں، پھر معافی مانگے، وہ بے شک بہت معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنی منمانی کرے، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ جائے اور پھر جو چاہے کرے اور پھر اینڈ میں وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نقطہ نواز ہے، وہ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ سب کو وہی ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے بارے میں ذکر کیا، تو اس بجائے اس کی کہ اس وقت کا ویٹ کیا جائے کہ ہم بڑھاپے میں جا کے سب کچھ کر لیں گے، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کریں، آج، ابھی، اسی وقت، تاکہ یاد رکھیں، کیونکہ جیسی جوانی ویسا بڑھاپا، جیسے آپ نے اپنی جوانی گزاری ہوگی نا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑھاپے میں جا کے پلٹ جائے، ایسا میں ہرگز نہیں کہہ رہی، اللہ بإذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی بڑھاپے میں جا کے بھی پلٹ سکتا ہے، اور کوئی کسی سے اس عمر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کام لے سکتے ہیں کہ کوئی 1000 سال کی زندگی گزار کے آ جائے تو وہ اتنا بڑا کام نہ کر سکے۔ لیکن جو ریالٹی ہے نا اسے دیکھیں سامنے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اور ہم نے اس میں پرفارم کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ وقت کا انتظار کریں کہ ہم بڑھاپے میں کریں گے، جبکہ جیسے کہ آئی تھنک اینی نے بہت اچھی ہمارے ساتھ بات شیئر کی تھی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا وقت ابھی آ جائے یا اس اگلے سیکنڈ آ جائے، تو یہ تو ایک اور بھی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی اسی وقت ارادہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔